پاروں کی تقسیم جو ہے 30 سپارے، یہ تو بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کسی بھی اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ غالباً کسی کے پاس کوئی مصحف تھا، اس نے صفحات گن کر 30 میں تقسیم کیے، کچھ نہیں دیکھا کہ کہاں سورتوں کی فصیل ٹوٹ رہی ہے۔ ایسا بھی ہے کہ ایک سورت کا ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں ہے۔ یہ سورہ حجر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان پاروں کی تقسیم میں۔ تو چونکہ یہ دور صحابہ میں نہیں تھے پاروں کی تقسیم، اس لیے بعد میں جو کچھ ہوا ہے اس کام کے اندر جو ہے لوگوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بھونڈا پن بھی اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک سورتوں کا رکوعوں میں تقسیم ہونے کا تعلق ہے، اس میں اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں مضامین کی رعایت رکھی گئی ہے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، اور اس کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی، پاروں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دور صحابہ میں تو صحابہ کرام کا معمول اکثر و بیشتر حضرات کا یہ تھا کہ وہ ہر روز ایک منزل پڑھتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، تو سورتوں کو مزید تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 7 منزلیں جو ہیں ان میں پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجئے تو 3 سورتیں ہیں، پھر 5 ہیں، پھر 7 ہیں، پھر 9 ہیں، پھر 11 ہیں، پھر 13 ہیں، اور پھر حزب مفصل ہے جس میں 65 سورتیں ہیں۔ وہ ترتیب بڑی حسین ہے، ایک تو سیڑھی چلتی ہے 3 5 7 9 11 13، اور پھر 13 کو 5 سے ضرب دیجئے، ملٹیپل ہے 13 کا 65، اور ان میں کہیں کوئی سورت کو نہیں توڑا جاتا۔ یہ نہیں کوشش کی گئی کہ 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو پورے 7 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پارے جو ہیں زیادہ ہیں، کہیں کم ہیں، لیکن سورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں میں جذبہ قدرے کم ہو گیا اور اب ضرورت پیش آئی کہ کم سے کم یہ کہ ہر مہینے میں تو قرآن مجید کو ختم کر لیا جائے، تو 30 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک احساس ہوا۔ وہ تقسیم جو ہوئی ہے بعد کے زمانے میں وہ بھونڈے طریقے پر ہوئی ہے، اس میں سورتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ رکوعوں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ جو طویل صورتیں ہیں وہ ایک رکعت میں پوری تو پڑھی نہیں جا سکتی، آخری پارے کی صورتیں تو آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز میں آپ 28ویں پارے کی 27ویں پارے کی صورتیں بھی 3 رکوعوں کی یا 2 رکوعوں کی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اب اس میں اتنی طویل تلاوت تو نہیں ہو سکتی، تو یا تو بڑی صورتوں میں سے قرات کی ہی نہ جائے، یا کی جائے تو ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ ایک رکعت میں اتنا حصہ پڑھ لیا جائے تو مضمون ٹوٹے نہ، بات جو ہے کہیں پر کٹ نہ جائے۔ بہت سے ائمہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ اپنی قرات کے دوران ایسی جگہ پر وہ توڑ دیتے ہیں اور رکوع کر لیتے ہیں کہ جہاں بات آدھی ادھر رہ گئی آدھی ادھر رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے ائمہ جو ہیں وہ چونکہ عالم نہیں ہوتے، انہیں پتہ خود نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن رکوعوں کی تقسیم میں یہ مشاہدہ ہے میرا کہ شاذ ہی کسی جگہ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اگر اس سے ذرا آگے پیچھے معاملہ ہوتا تو وہ زیادہ صحیح ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے، ورنہ اکثر و بیشتر وہ تقسیم درست ہے۔ یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک اختلاف والا مسئلہ ہے، وہ میں جب ان آیات کا درس دوں گا تو واضح کروں گا، اس وجہ سے اس تقسیم کے اندر یہ فرق ہے، ورنہ یہ کہ وہ مضمون کی رعایت کو ملحوظ رکھا گیا۔